السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام حیات استوار کریں اور قائم کریں۔ تقوی تحفظ حیات انسان کے لیے اللہ کی تدبیر کا نام ہے، اور تقوی سے باہر انسانی زندگی غیر محفوظ ہے۔ انسان کھو بیٹھتا ہے، حیوانی حد تک تنزل کرتا ہے، سقوط کرتا ہے، گر جاتا ہے، پستی میں چلا جاتا ہے اگر تقوی کے دائرے میں زندگی بسر نہ کرے۔ بظاہر شکل و صورت میں انسان لگتا ہے، لیکن رویے میں، عمل میں، حرکتوں میں انسان نہیں ہوتا۔ صورت انسانوں والی ہوتی ہے لیکن سیرت مسخ ہو کر حیوانی بن جاتی ہے، جیسا آج ہم انسان نما لوگوں کا حال دیکھ رہے ہیں کہ بغیر تقوی کے علم بھی مضر ہے، بغیر تقوی کے عہدہ بھی مضر ہے، بغیر تقوی کے منصب بھی نقصان دہ ہے، بغیر تقوی کے ملک و مملکت و قوم سب کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور افسوسناک امر یہ ہے کہ بے تقویت مذہب کے اندر بھی شامل ہو گئی، بے تقویت سیاست میں بھی آ گئی، بے تقویت تعلیم میں بھی آ گئی، بے تقویت ہر شعبے کے اندر سرایت کر گئی ہے۔ گھریلو نظام جو تقوی کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے تھا، وہ رسوم و رواج کی بنیاد پر چلتا ہے، شہوات و خواہشات کی بنیاد پر قائم ہے۔ معاشرتی نظام جو تقوی کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے تھا، وہ بھی ہوا و ہوس اور خواہشات نفسانیہ کی بنیاد پر قائم ہے۔ اجتماعی نظام، تعلیمی نظام، یہ سب خواہشات اور ہوا و ہوس کی بنیاد پر قائم ہیں، اور ہوس کے پروردہ، ہوس کے جنم دی ہوئی نسل، ہوس کی آغوش میں پلے ہوئے انسان، وہ انسان نہیں کہلاتے، انسان ہیں بھی نہیں۔ قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ اگر تقوی سے باہر رہ کر ہوا و ہوس میں انسان بنے گا تو وہ انسانیت کے قابل نہیں ہے، نہ ہی قرآن نے انہیں اس لائق سمجھا ہے کہ وہ انسان کہلائیں۔ اسی سورہ مبارکہ جمعہ میں جو فریضہ جمعہ بھی بتا رہی ہے اور فریضہ جمعہ میں اس کی ادائیگی کا بھی حکم ہے، اسی کے اندر یہ ذکر ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، جنہیں دین دیا گیا تھا، تقوی کا منشور دیا گیا تھا اور انہوں نے اسے قائم نہیں کیا، ان کی مثال گدھے جیسی مثال ہے۔ یحمل اسفارا، جیسے گدھے کتابیں اٹھاتے ہیں لیکن ان کتابوں سے بہرہ مند نہیں ہوتے، ان کتابوں کے اندر تقوی ان کی ذات میں منتقل نہیں ہوتا، گدھے کی پیٹھ پر ہی کتابیں رہتی ہیں۔ اسی طرح اگر جس کے فقط بیگ میں کتابیں رہیں، جس کی لائبریری میں کتابیں رہیں، جس کے ہاتھ میں کتابیں رہیں اور اس کے دل میں منتقل نہ ہوں کتابیں، کتابوں کے مندرجات، کتابوں کے مضامین، کتابوں کی تعلیمات، کتابوں کی وصیتیں،
انہی کو قرآن گدھا کہہ رہا ہے. گدھوں کو گدھا نہیں کہہ رہا، 4 ٹانگوں والوں کو، 2 ٹانگوں والوں کو جنہیں دین دیا گیا ہے، آسمانی کتاب جن کے پاس ہے لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہے، اور وہ آسمانی کتاب ان کے پاس ہے، یہ گدھوں کی طرح ہیں، گدھے ہیں. یہ حالت انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہونی چاہیے کہ انسان ہوتے ہوئے گدھوں کے اندر اس کا شمار ہو. ہدایت الہی کو ترک کر کے اس میں سستی برت کر اور تقوی الہی کو نظر انداز کر کے. تقوی کس طرح سے قائم ہوتا ہے ماحول کے اندر، انسان کے اندر، خاندان کے اندر، معاشرے کے اندر، نظام کے اندر، اس کے عوامل قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں. ایک عامل سورہ انعام آیا 153 میں ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. حق تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو، قائم رہو، اور اسے چھوڑ کر سبل، مختلف پراکندہ منتشر راہوں پر مت چلو، وہ تمہیں اللہ کی راستے سے ہٹا دیں گے. اور خدا کے راستے سے ہٹ جانا یہی سقوط ہے انسانیت کا. کچھ غلط فہمیاں ہمیں خود دینی تبلیغ میں ڈالی گئی ہیں، اور ان میں سب سے اہم غلط فہمی یہ ہے کہ دین اور انسان کا رابطہ اس طرح سے ہے جیسے انسان مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کے بعد اس کو اجرت ملتی ہے. دینی عمل مزدوری ہے، اور مزدوری کے بعد جو اجرت دی جاتی ہے یہ ثواب ہے. یہی سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑی غلط فہمی اور بے عملی اور بد عملی کی بنیاد ہے یہ. چونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اجرت کے لالچی نہیں بھی ہوتے، بعض ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کم اجرت پہ بھی، تھوڑی اجرت پہ بھی، یا بلا اجرت بھی کچھ کر گزرتے ہیں. اجرت سے دستبردار ہوا جا سکتا ہے. ہر چند حریص انسان، لالچی انسان وہ نہیں کرتے، اجرت سے دستبردار نہیں ہوتے. لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اجرت کے لیے نہیں بھی کرتے کام، یا اگر اجرت کے لیے کریں، اجرت کم ہو تو بھی اکتفا کر لیتے ہیں، اور اجرت نہ بھی ملے تو بھی آہو و ویلا نہیں کرتے. یہی لوگ جنہیں معلوم ہے کہ نمازیں پڑھنا، تقوی اختیار کرنا یہ مزدوری کی طرح ہے. جیسے حکومت مزدور لگاتی ہے، ملازمت رکھتی ہے، دن بھر دفتروں میں ملازمت کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، مہینے کے آخر میں تنخواہ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری مزدوریاں لگائی ہوئی ہیں، اور ان مزدوریوں کا اجر جنت میں ہمیں پھل اور میوے اور حوروں کی شکل میں اجرت ملے گی ہمیں. یہ تصور غلط ہے. انسان اور دین کا تعلق یہ نہیں ہے. انسان و دین کا تعلق وہ ہے جو آپ اگر تشبیہ دینا چاہیں جو عمارت اور اینٹوں کا ہے. اینٹیں اجرت نہیں ہیں، عمارت مزدوری نہیں ہے، بلکہ ان اینٹوں سے تشکیل پانی ہے عمارت، ترتیب پانی ہے. انسان کا عمل، دینی عمل انسان کے وجود کی تشکیل کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے. اینٹوں کی طرح ہیں یہ اعمال. ان اعمال کو آپ اس لیے انجام دیتے ہیں قربتاً الی اللہ، نہ کہ قربتاً الی الاجرہ. اجرت کی قربت کے لیے، اجرت کے حصول کے لیے تو کوئی عمل نہیں کرتے. باطل ہے اگر کسی نے نیت یہ کی کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی الاجرہ، قربتاً الی اجر، پیسے فلاں، یہ تو باطل ہے، نماز ہی باطل ہو جاتی ہے. قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت کے لیے، قرب خدا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، نہ کہ اجرت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ میں شوق جنت اور خوف نار کی وجہ سے عبادت نہیں کرتا. میری عبادت اس اللہ کی ذات کے لیے ہے جو لائق عبادت ہے.
سزاوار عبادت ہے، اور میں بندگی کی بنا پر اس کی عبادت کا پابند ہوں، چونکہ عبد ہوں اس کا میں۔ اجرت سے اگر انسان اجرت کا تصور ذہن میں رکھے تو ذہن میں کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ثواب کم ملے گا، میں بے تقوی ہو جاتا ہوں، میں حمار بن جاتا ہوں، میں کتابیں بیگ میں ڈال کے گھومتا رہوں گا، لیکن ان میں سے کوئی مطلب دل میں، وجود میں، نفس میں اترنے نہیں دوں گا، اپنی شخصیت کا حصہ بننے نہیں دوں گا۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ثواب تھوڑا کم ہو جائے گا، جیسے امتحان میں نمبر تھوڑے کم ہو جاتے ہیں۔ امتحانوں کے نمبروں کی کمی سے کوئی نہیں ڈرتے، بہت ہی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں جو امتحانوں میں نمبروں کی کمی کا خوف ہوتا ہے ان کے اندر۔ اکثریت بے پرواہ، لاپرواہ، بے فکر، فیل بھی ہو جائیں تو کیا ہے، دم تو نہیں نکل آئے گی انسان کی، فیل ہو گئے، وہ بدنام ہوں گے، پشیمان ہوں گے، لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں گے۔ وہ بے شرم کو کیا شرمندگی، اس کے لیے کوئی اتنا بڑا عیب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کھانا نہ کھائیں، کھانا نہ کھانے سے آپ امتحان میں فیل نہیں ہوں گے، موت ہو جائے گی۔ کھانا نہ کھانے سے آپ کا بدن نہیں بنے گا، جسم نہیں بنے گا، خون نہیں بنے گا، طاقت توانائی نہیں بنے گی۔ یہ کھانا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کو اجرت ملنی ہے، اس کھانے سے آپ کا وجود بننا ہے، تشکیل بننی ہے، تشکیل پانا ہے۔ اسی طرح دین انسان کی شخصیت کی تشکیل دیتا ہے، وہ بیرونی اجرت رغبت کے لیے ہے، وہ قصور رغبت کے لیے، ترغیب کے لیے، چونکہ ہم نادان و نافہم ہیں اور ہوس پرست ہیں، اس لیے ساتھ ہوسیں بھی رکھی گئی ہیں تاکہ رغبت رہے ان کے اندر۔ اگر انسان کو دین اور انسان کا رابطہ، عمل اور انسان کا رابطہ سمجھ میں آ جائے، ایک بے عمل بھی نہیں ہوگا روئے زمین پر، اور کسی قوم و نسل میں، نہ عورت نہ مرد۔ اگر عمل اور انسان کا ارتباط ادراک کر لیں، ایمان لے آئیں، سمجھ میں آ جائے ہم، بقول حافظ کہ تو بندگی بشرط مزد ماں کون، تو مزدوری کے طور پر بندگی نہ کر، بندگی خدا ہے، مزدوری خدا نہیں ہے۔ تو بندگی بشرط مزد ماں کون کہ خواج خود ادب بندے پروری دانت، وہ ذات بندہ پرور ہے، تو بندگی کر نہ کہ مزدوری کر۔ بندگی در حقیقت تقوی ہے، بندگی اساس و دین ہے، انسان کی ذات و شخصیت کی تشکیل ہے۔ بندگی میں انسان ہوس نہیں اپناتا، بندگی میں انسان مسخ نہیں ہوتا، بندگی میں حمار نہیں بنتا، بندگی میں وہ قلب الحاس نہیں بنتا، بندگی میں قردۃ خاصئین نہیں بنتا، بندگی میں قردہ و خنازیر کی حد تک تنزل نہیں کرتا۔ بندگی میں انسان اعلیٰ صفات پر جاتا ہے، مسجود فرشتہ بنتا ہے، امام ملائکہ بنتا ہے، اگر بندگی کا راستہ انسان طے کرے۔ تقوی اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے۔ تقوی کا عامل کیا ہے کہ آپ صراط خدا کو پہچانیں، راہ حق کو پہچانیں، اس پر قائم رہیں اور سبل سے اجتناب کریں۔ ہم سبل جستجو کرتے ہیں، اس وقت موجودہ نسل اس کا اکثر وقت گمراہی کے راہوں کی تلاش ہوتا ہے، موبائل پہ بیٹھ کر گمراہی کے پیغامات کی تلاش میں رہتے ہیں، اپنے پتے، ایڈریس، الیکٹرانک ایڈریس سب کو دیے ہوئے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی شیطانی وسواسہ آئے مجھے ضرور بھیجنا۔ ایڈریس دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ مجھے بھی ایڈ کر لو اپنے گروپ کے اندر، اس شیطانی ٹولے میں مجھے بھی شامل کر لو، کہ کوئی شیطانی خیال دنیا میں کسی کے ذہن میں آئے میں محروم نہ رہوں، میرا بھی نمبر لے لو، مجھے بھی وہ ضرور بھیجو۔ اور بھیجتے ہیں، پھر ایک کے ذہن میں شیطانی وسوسہ آتا ہے، وہ ایک کو بھیجتا ہے، وہ 100 کو بھیجتا ہے، وہ 100,000 کو بھیجتے ہیں، وہ 1000 1,000,000 کو بھیج دیتے ہیں۔ جستجو کرتے ہیں سبل کی، راہوں کی، گمراہی کے راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔
اور سب سے زیادہ آسان کر دیا ہے موجودہ زمانے میں ٹیکنالوجی نے، سوشل میڈیا، گمراہی کا کھلا میدان جو بچے بچے کے ہاتھ میں اور ہر عورت و مرد کے اور ہر مومن کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ سبل ڈھونڈتے ہیں گمراہی کے راستے، شیطان کے راستے، خناسوں کے راستے۔ ایسے تو تقویٰ نہیں ہو سکتا کہ انسان دن بھر موبائل انٹرنیٹ پہ سبل کی تلاش میں رہے، گمراہی کی تلاش میں رہے، اذان کے وقت یا اذان کے بعد نماز میں آ جائے، 2 رکعت پڑھ کے پھر موبائل آن کر لے اور پھر توقع رکھے کہ اس نماز کے نتیجے میں مجھے تقویٰ نصیب ہوگا۔ تقویٰ ہے صراط پر قائم رہنا اور سبل سے اجتناب، سبل سے دوری، ان کی اتباع نہ کرو، مختلف راہیں مت ڈھونڈو، مختلف راستوں پہ مت چلو، وہ راستے سارے شیطانی راستے ہیں۔ یہ تقویٰ کی اساس اور تقویٰ کی بنیاد ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل۔ یہ بھی ایک خوبصورت ترتیب ہے قرآن کریم کی کہ اللہ کی راہ کو کبھی صراط کہا ہے اور کبھی سبیل، سبیل اللہ، اور بصورت جم سبل گمراہی کے راستوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ اللہ کی راہ صراط بھی کہلاتی ہے اور سبیل بھی کہلاتی ہے، لیکن سبل نہیں کہا گیا۔ راہ حق کو کہیں بھی سبل سے تعبیر نہیں کیا گیا، یا سرت نہیں کہا گیا، صراط۔ صراط اصل سین سے ہے، اصل عربی میں، لیکن ایک خاص قرأت میں صراط رائج ہو گیا ہے۔ سین سے پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، صراط صاد سے پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، دونوں معنی ایک ہی۔ اصل سین سے تھا، پھر بعض عرب قبائل نے اسے صاد سے میں تبدیل کر دیا اپنے لہجے کی بنیاد پر، جس طرح اردو یا پنجابی کے لہجے ہیں، یہ قراتیں ساری لہجے ہیں۔ صراط عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے اندر دوسری سب حقیقتوں کو، دوسری سب چیزوں کو سمیٹ لے اپنے اندر، اس کے اندر وسعت ہو، اس کے اندر طول و عرض زیادہ ہو، اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے وہ سب کو اپنے اندر سمیٹ لے، اس کو صراط کہتے ہیں۔ جو ہر چیز کو نگل جائے، اپنے اندر ہضم کر لے، اپنے اندر اس کو سما لے، اسے عرب صراط کہتے ہیں۔ وہ کپڑا اتنی وسعت ہو جس کے اندر سب سما جائے، یا وہ بلڈنگ، وہ عمارت جس کے اندر سب سما جائے، سب کو اپنے اندر سمیٹ لے، جو وہ صراط ہے۔ اس لیے بہت ساری چیزوں کو عرب صراط کہتے ہیں۔ مثلا وہ تلوار جو پورے لشکر کی گردن کاٹ دے، ایسا جری انسان، دلاور جنگجو جو ایک شمشیر کے ذریعے پورے لشکر پہ غلبہ پا لے، سب کو تہ تیغ کر دے، تو اس کی شمشیر نے سب کو نگل لیا گویا، اس وجہ سے اس شمشیر کو بھی کہتے ہیں صراط، چونکہ وہ تلوار جو سب پہ چل گئی وہ صراط ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر سب کچھ سما جائے، سب کچھ اس کے اندر سمٹ کے آ جائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین کو صراط کہا ہے، خود دین ہی صراط ہے، دین میں صراط نہیں ہے، دین سے ہٹ کر صراط نہیں ہے، دین کا جز صراط نہیں ہے، دین کی کوئی خاص شق صراط نہیں ہے، سارا دین مجموعاً یہ صراط خدا ہے۔ اور اس آیہ شریفہ میں بھی یہی تطبیق ہے کہ احکام دین بیان کر کے آداب دینی ان کو کہا گیا کہ ان ھذا صراطی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ صراط کیوں ہے؟ چونکہ سب کچھ اس کے اندر آ گیا ہے، سمٹا ہوا ہے، سب کچھ اس کے اندر سمایا ہوا ہے، یعنی ساری ہدایت جس کے اندر سما گئی ہو وہ صراط ہے۔ تمام بشریت جس پر چل کر نجات پا جائے وہ صراط ہے۔ تمام حقیقت جس کے اندر موجود ہو اور کوئی حقیقت اس سے باہر نہ رہ گئی ہو وہ صراط ہے۔
اللہ کی راہ کو, اللہ کے دین کو صراط اس جامعیت وسعت کی بنا پر کہتے ہیں, چونکہ ہدایت ساری اس کے اندر سمائی ہوئی ہے اور انسانیت ساری اس کے اندر سما سکتی ہے اگر انسان صراط کو اپنائے, چلے اس کے اوپر. سبیل عربی زبان میں اس شے کو کہتے ہیں جو طولانی ہو اور طولانی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر لٹک آ جائے, لٹکتی ہوئی چیز ہو, طولانی ہو, اس کو سبیل کہتے ہیں. اسبال مثلا اوپر سے رسی نیچے لٹکا دینا, لمبی رسی جو چھت سے لٹکائیں زمین تک پہنچائے, اس کو کہتے ہیں اسبال. اسبال حابل, رسی لٹکا دی لمبی آپ نے, کنویں میں لٹکا دی, بلڈنگ سے لٹکا دی, اس لمبائی کی وجہ سے اس کو اصل میں لمبائی میں کسی چیز کو پھیلا دینا اسبال ہے. کپڑا ہے آپ کے پاس لپٹا ہوا ہے, اس لپٹے ہوئے کپڑے کو کھول کے لٹکا دیں, جیسے بینر لٹکاتے ہیں آپ چھت سے نیچے, یہ اسبال ہے. عرب اگر ہو تو آپ اوپر والے کو کہتے ہیں نیچے لٹکا دو اس چیز کو, اوپر سے باندھ کے نیچے پھینک دو, لٹکا دو. عرب اگر ہوا تو وہ کہے گا کہ اسبال کرو اس کو, اسبل, نیچے لٹکا دو اس کو. سبیل راہ کو بھی کہتے ہیں اسی لمبائی کی وجہ سے, اسی وجہ سے کہ اس کے اندر ایک طول ہے, لمبائی کی وجہ سے. مختصر دو ٹکڑے کے زمین کو سبیل نہیں کہتے, چھوٹی سی گلی کو سبیل نہیں کہتے. سبیل میں یعنی لمبا راستہ, طولانی راستہ, اور یہ اسی صراط ہی کی خصوصیت ہے. دوسری صراط و سبیل دو علیحدہ علیحدہ راستے نہیں ہیں, جیسا بعض کہتے ہیں کہ صراط بڑی شاہراہ کو کہتے ہیں اور سبیل اس سے نکلنے والے راستے کو نا. سبیل اللہ اور صراط مستقیم ایک چیز ہے, دونوں دین ہی کا نام ہے. ایک خصوصیت کی وجہ سے اس کو صراط کہتے ہیں, ایک خصوصیت کی وجہ سے اس کو سبیل کہتے ہیں. چونکہ یہ بندگی کا ایک طولانی راستہ ہے, لمبا راستہ ہے, مختصر نہیں ہے. جیسے ہم کرتے ہیں نا, ابھی موجودہ نسل, پہلے زمانے والے جب یہ انٹرنیٹ اور موبائل اور یہ چیزیں نہیں تھیں تو وہ لوگ شارٹ کٹ کا لفظ استعمال کرتے تھے. شارٹ کٹ یعنی مختصر راستے, لمبے راستوں کو چھوڑ کر بیچ کی کوئی گلی نکالو جہاں سے ہم جلدی پہنچ جائیں, مساحت کم ہو, مسافت کم ہو, وقت کم لگے, چند قدم اٹھائیں اور منزل پہ پہنچ جائیں. یہ شارٹ کٹ کیا ہے کہ آپ کسی کے گھر سے کود کے چلے جائیں, کسی کی چھت پہ چڑھ کے چلے جائیں, کسی کے گھر میں نقب لگا کے چلے جائیں, کیونکہ پرلی گلی میں جانا ہے, گھوم کے آئیں گے, لمبا راستہ ہوگا, آپ بیچ میں سے کوئی دراڑ بات ڈال کے نقب لگا کے چلے جائیں. یہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے تھے. سابقہ نسل یعنی آپ کے آبا و اجداد یہ شارٹ کٹ والے تھے کہ ہمیں مختصر جنت تک جانے کا راستہ بتا دیں. اس زمانے کے جو ماہرین تھے, ذاکرین, خطباء, علماء, یعنی پیشہ ور جو پیسے لے کے لوگوں کو جنت پہنچاتے ہیں, یہود و نصارہ کے علماء کی طرح فیسیں لے کے لوگوں کو نجات دیتے ہیں, جتنی فیس دو اتنا شارٹ کٹ بنا کے دیں گے. تو جب انہوں نے فیسیں بڑھا دیں تو انہوں نے کہا کہ جنت میں جانے کے لیے تو نعرہ ہی کافی ہے, بس اتنا شارٹ کٹ بتایا انہوں نے. ایک ہی عمل بھی نہیں, کچھ بھی نہیں چاہیے, بس ایک آواز چاہیے, صوت, ایک صوت کے ذریعے آپ جنت پہنچ جائیں. موجودہ نسل ذرا چونکہ ڈیجیٹل ہو گئی ہے, ایڈوانس ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی اس کی ماڈرن ہو گئی ہے, ان شارٹ کٹ والوں سے یہ کلپس کے ذریعے سے جنت جانا چاہتے ہیں. صراط و سبیل دونوں پسند نہیں کرتے. مثلا آپ ایک کثیر طبقہ دیکھیں گے جو مثلا لمبی سورت قرآن کی نہیں پڑھیں گے. اتنی لمبی سورت کون پڑھے؟ قرآن میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں, یہ پڑھو. صورتیں بھی نہ پڑھو, کوئی آیت پڑھ دو, آیت بھی نہیں پڑھو بلکہ نمبر بتا دو اس کا. کچھ ہے نا جو بسم اللہ لکھتے ہیں 786, 786 کیسے بسم اللہ ہو جاتا ہے؟ 786 سے ہر بات بن سکتی ہے. حروف کے عدد ہیں,
بسم اللہ سے 786 بنتا ہے. آپ کسی کی غیبت کریں اتنے الفاظ کے ساتھ وہ بھی 786 بنتا ہے. کسی کو برا بھلا کہیں وہ بھی 786 بن سکتا ہے, چونکہ وہ تو حروف کے عدد ہیں. اتنے اعداد والے حروف سے کوئی بھی کلمہ بنا دیں آپ, وہ 786. یہ تو نہیں ہے دین. بسم اللہ ہی بسم اللہ ہے, 786 بسم اللہ نہیں ہے. 110 علی نہیں ہے, 110 سے بہت کچھ بنتا ہے. علی کے دشمن کے نام کا بھی عدد 110 ہی بنتا ہے. یہ ملنگی طاری ہو جاتی ہے جب اعداد پورے کرنا شروع کرتے ہیں. دین پورا کرو, راستہ پورا کرو, صراط پورا کرو. لمبی صورت نہیں پڑھنی, لمبی کوئی حدیث نہیں سننی, تاریخ نہیں پڑھنی, لمبی مجلس نہیں سننی. اتنی لمبی مجلس, وہ آپ کو کتنی چاہیے؟ سائز کتنا ہے آپ کا؟ چڈی چاہیے آپ کو؟ دین کی چڈی سلوا لو آپ. وہ سبیل ہے, سبیل کا مطلب ہی طولانی ہے, لمبا راستہ ہے, میراتھن دوڑ ہے. بندگی کا سفر ہے, اسفل سافلین سے رب کی لقاء تک, ملاقات حق تک جانا ہے آپ نے. اس مادی دنیا سے اس اعلیٰ مقام تک جانا ہے, ملکوت تک جانا ہے آپ نے. یہ شارٹ کٹ میں ہوتا ہے, کلپ میں ہوتا ہے. کسی کلپ میں اتنی طاقت ہے, اتنی فلم بھی بنی ہے جتنا آپ دین بس سنتے ہو آج تک. کوئی فساد کی فلم جو دیکھی ہے وہ اتنی مختصر تھی کبھی؟ وہاں تو کہتے ہو جتنی لمبی ہو اتنی بہتر ہے. سبیل لمبا دینی راستہ, طولانی دینی راستہ. صراط جامع دین, جامعیت دین کی وجہ سے دین صراط ہے, اور اس طولانی عمل کی وجہ سے مسلسل عمل, یعنی تمام عمر, طول العمر جو کام کرنے وہ دین ہے. کتنا دین کا لمبائی کتنی ہے؟ جتنی عمر ہے آپ کی. لمبی عمر کی تو دعا مانگتے ہو نا, اللہ تمہیں لمبی عمر دے, طول عمر عطا کرے. اس طول عمر میں کرو گے کیا؟ طول عمر کس لیے چاہیے؟ عمر کا طولانی ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیوں دعا ہے؟ خیر کی دعا ہے, چونکہ راستہ بہت لمبا ہے, سفر طولانی ہے. سبیل پہ چلنا ہے, سبیل اللہ پہ. سبیل یعنی پھیلا ہوا راستہ, ایک طولانی راستہ. کہاں سے کہاں تک ہے؟ خود سے خدا تک ہے. اس لیے اس کے لیے آپ مہلت مانگتے ہو کہ خدا آپ کو طول عمر دے. طول عمر کس لیے دے؟ رشوت کھانے کے لیے طول عمر دے, لوگوں کو بہکانے کے لیے, جھوٹ بولنے کے لیے, حرام کھانے کے لیے, غلطیاں کرنے کے لیے. کس لیے طول عمر دے؟ جنہوں نے طولانی راستہ طے کرنا ہے, طولانی منزل پہ جانا ہے, ان کو طول عمر کی ضرورت ہے. امیر المومنین اس طول عمر کو بھی قلیل سمجھتے ہیں. اہل قلت زاد, افسوس کہ زاد و راحلہ توشہ بہت قلیل ہے, یعنی عمر بہت قلیل ہے. وطول المسافہ یا بعد المسافہ, راستہ کتنا لمبا ہے, منزل کتنی دور ہے, اور توشہ کتنا کم ہے, زاد کتنا کم ہے, عمر کتنی چھوٹی ہے. ایک لمبے راستے پہ انسان کو رکھا گیا ہے. سبل, اس راہ سے, اس راہ کے کنارے پہ, اس راہ کے حاشیے میں, اس راہ کے دائیں بائیں بنے ہوئے راستے, شیطانی راستے, گمراہی کے راستے, بہکانے کے راستے, ضلالت کے راستے, جہالت کے راستے. اور عموماً انسان میں چونکہ عقل بہت دیر سے پیدا بھی ہوتی ہے, اور بہت پیدا ہو کے ضروری نہیں کہ قوی اور کامل بھی ہو. صراط اور سبیل عقل کا راستہ ہے, سبل شہوات کے راستے ہیں. شہوتیں پیدائش سے پیدا ہو جاتی ہیں,
عقل بلوغ کے بعد پیدا ہوتی ہے. مشکل انسان کی زیادہ ہے. جو ہی پیدا ہوتے ہو شہوت ساتھ ہی آ جاتی ہے آپ کی. بھوک لگتی ہے نا آپ کو, پیاس لگتی ہے, یہ شہوت ہے نا, اشتہا اسی کو کہتے ہیں. پیدا ہوتے ہی روتے ہو, کس لیے روتے ہو؟ دودھ کے لیے. شکم کی اشتہا شروع ہو گئی, شہوت شکم پیدا ہو کے اگلے سیکنڈ میں شروع ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد اور ایک ایک کر کے ہوسیں جاگنا شروع ہو جاتی ہیں. آخری طاقت قوت انسان کے اندر عقل ہے, جو بلوغ کے بعد پیدا ہوتی ہے. اور ضروری نہیں کہ ہر ایک کے اندر پیدا ہو گئی ہو. جس نے بچپن گمراہی میں گزارا ہے شاید 60 سال تک اس میں عقل پیدا ہی نہ ہو, عقل کی بصیرت نہ آئے, عقل کا نور اس کے اندر نہ آئے. یہ صراط عقل سے تشخیص دیتا ہے انسان, عقل علمی سے اور عقل عملی سے اس پہ قائم رہتا ہے, چلتا ہے. صراط پر قائم رہنے کے لیے عقل ہے, سبل شیطانی راہوں پر چلنے کے لیے شہوتیں ہیں. اس لیے سبل کا راستہ انسان آسانی سے اپنا لیتا ہے. فوراً دائیں بائیں ہماری توجہ ہوتی ہے نا, کبھی سڑک پہ جا رہے ہوں, ہمیں جانا کہیں اور ہے, لیکن ہر چیز سڑک پہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں, جس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. کون دکھاتا ہے؟ عقل تو کہتی ہے کہ سیدھا اپنی نظر رکھ, اپنی کام پہ نظر رکھ, اپنی راہ پہ نظر رکھ, اپنی منزل پہ نظر رکھ. لیکن اس میں عقل کہاں ہے کہ یہ اپنی منزل پہ نظر رکھے؟ اس کے اندر شہوت ہے, اور شہوت کیا کہتی ہے کہ تو دائیں بائیں دیکھ, سیدھا کیوں دیکھ رہا ہے؟ سیدھی راہ میں سڑک ہے, دائیں بائیں نامحرم ہے, عریان عورت ہے, بدحجاب عورت ہے, فاحشہ عورت ہے, تو اس کو دیکھ. ہوس باز انسان, ہوس باز مرد بازار میں جائے اپنی مطلوبہ چیز نہیں دیکھ رہا ہوتا, فاحشہ عورتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, بدحجاب عورتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. فاحشہ عورتیں ہوس بازوں کے لیے بن ٹھن کر آتی ہیں, شوہروں کے لیے نہیں بنتی, ہوس بازوں کے لیے. کیوں یہ سرخی پاؤڈر اور بڑکیلے کپڑے اور سب کچھ بنا کے کیوں باہر کیوں جا رہی ہو؟ کس لیے؟ چونکہ اسے پتہ ہے باہر ہوس باز ہیں, منتظر بیٹھے ہوئے میرے, میں بن ٹھن کے جاؤں تاکہ مجھے دیکھیں. یہ شہوت ہے, دونوں کے اندر شہوت ہے. اس کا بن ٹھن کے جانا, اس کا آگے بے شرمی کی آنکھیں لے کے بیٹھے انتظار کرتے رہنا. آپ تو آئے دکان پہ, آئے دکان پہ اپنا کام کرو. سڑک پہ عورت جا رہی ہے, ساتھ عورت کھڑی ہوئی ہے, تیرا عورت سے کیا کام ہے؟ تو اپنے کام سے کام رکھ, جس کام سے آیا ہے. کام پر مگن عقل رکھتی ہے, شہوت کام سے توجہ ہٹاتی ہے. درس کون پڑھاتی ہے؟ عقل. ہوس تو نہیں کہتی کہ درس پڑھ, تو نیچے نگاہ کر, کاپی لکھ. شہوت تو کہتی ہے کہ چھوڑ, درس تھکانے والی چیز ہے, تو ادھر دیکھ, دائیں دیکھ, بائیں دیکھ, پیچھے دیکھ, آگے دیکھ, کھڑکی دیکھ, روشن دان دیکھ. ہوس سبل کی طرف رہنمائی کرتی. چونکہ سبل پستی ہے, ہوس پستی ہی کا نام ہے. ہوا گھٹیا ہونے کو کہتے ہیں, گرنے کو کہتے ہیں, پستی کو کہتے ہیں. جدھر پستی ہوگی ہوا و ہوس ادھر دھکا دے گی آپ کو. عقل عروج کراتی, اوپر لے کے جاتی ہے انسان کو, بلندی پہ لے کے جاتی ہے, پاکیزگی کی طرف لے کے جاتی ہے. سبیل اللہ کے لیے عقل درکار ہے, سبل کے لیے ہوس و شہوت. عباد الشہوت و عباد الحوس, وہ ہمیشہ سبل کے پیچھے چلتے ہیں. صراط چھوٹ جاتا ہے ان سے, اور تقوی زائل ہو جاتا ہے. اس کے بعد رسومات اگر قائم بھی رکھیں, وہ نجات کا راستہ نہیں پا سکتے, ہر چند ظاہری رسومات بھی بجا لائیں.
تقوی کا بڑا عامل عقل ہے انسان کے اندر. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو، تمام مسلمین کو، تمام مومنین کو تقوی اپنانے کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، نظام زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں، اپنے جملہ امور زندگی تقوی کے مطابق ترتیب دیں. اللہ تعالیٰ نے حیات انسانی کی حفاظت کے لیے تقوی کو تدبیر کے طور پر مقرر فرمایا ہے. تقوی کے قیام کے لیے جہاں دیگر عوامل قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، وہاں پر اہتمام الہی میں سے ایک اہم و عمدہ اہتمام فریضہ صلاۃ جمعہ ہے. اور جیسا تکراراً اشارہ کیا ہے کہ یہی اہم بنیادی فریضہ، رکنیت جس کو حاصل ہے نظام تقوی کے قیام میں، نظام دینی کے قیام میں، نظام امامت کی برپائی میں، یہ بعض شبہات کی بنیاد پر خصوصاً مومنین کے اندر بے توجہی کا شکار ہو گیا ہے، اور روز جمعہ اس ادب کے ساتھ نہیں گزارا جاتا جو دین میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے. علماء فقہا کے درمیان فقہی طور پر ایسے شبہات پیش کیے گئے ہیں. اتنی قوی شبہات نہیں تھے کہ فقہا کی علمی طاقت سے باہر ہوں، لیکن بعض دیگر چیزیں باعث بنی ہیں کہ ان شبہات کو انہوں نے زیادہ سنجیدہ لیا ہے اور فقیہانہ انداز میں، محققانہ انداز میں ان شبہات کو جائزہ نہیں لیا، بلکہ عقیدت مندانہ طور پر شبہات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. حقیقت کو عقیدت سے نہیں حل کیا جا سکتا، حقیقت کو حقیقت کے پیمانے سے ہی سلجھایا جا سکتا ہے. عقیدت اپنا ایک علیحدہ میدان ہے اس میدان کے لیے عقیدت ضروری ہے، لیکن عقیدت سے حقیقت شکار نہیں ہوتی. چہ بسا عقیدت پردہ پڑ جاتا ہے، حجاب بن جاتی ہے حقیقت کے لیے. فقیہ عالی قدر، فقیہ نامدار، مجتہد عظیم
شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ، جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ فقہائے شیعہ میں، فقہائے اسلام میں بہت نمایاں مقام حاصل ہے ان کا، صف اول کے فقہا میں سے ہیں، برجستہ ترین خاندان سارا فقہا و علماء کا خاندان ہے، ان کا ددیال، ان کا ننہال سب فقہا ہیں اور بڑے عظیم، اور سسرال بھی فقیہ ہیں ان کے فقہا میں سے، والد بھی ان کے فقیہ، نانا بھی ان کے فقیہ، جد اعلیٰ بھی ان کے فقیہ، اولاد بھی ان کی فقیہ، سسر بھی ان کے بہت عالی مقام فقیہ، اور فقہ میں پختگی جتنی ان کے اندر ہے اتنی کمتر دیگر فقہا کے تفقہ میں ہے۔ ہمیں یاد ہے جب شرح اللمع پڑھتے تھے ایک بزرگوار استاد کے پاس، خدا رحمت کرے انہیں، وہ پڑھاتے ہوئے ساتھ یہ اکثر تکرار کرتے تھے، شہید اول کا احترام کرتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ شہید ثانی فقاہت میں، علم میں بہت قوی ہے شہید اول سے، اور اسی طرح تقابل کیا کرتے تھے باقی فقہا کے ساتھ۔ وہ شہید ثانی کے بہت معتقد تھے، ظاہر ہے ہم طالب علم تھے اس وقت، طالب علموں کو یہ باتیں اتنی سمجھ میں نہیں آتی کہ شہید ثانی کیوں قوی ہیں دوسرے فقہا سے۔ جب انسان دیکھتا ہے خود متن اور عبارتیں شہید ثانی کی، پھر وہ سب کچھ تصدیق ہو جاتا ہے کہ حقیقتاً ایسا ہی ہے۔ شہید ثانی کی کتاب وہی جو نصاب دین کا فقہ شیعہ، شہید ثانی ہی کی فقہ ہے جو اب صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے۔ تمام قم، نجف اور دیگر علماء، جہاں جہاں شیعہ علماء فقہا طلباء ہیں، یہ سب کے سب شہید ثانی کے شاگرد ہیں۔ انہی کی فقہی کتاب صلاۃ الجمعہ ہے، اور انہی کے دو مختصر مجموعے ہیں نماز جمعہ کے بارے میں، ان میں سے ایک خصائص یوم الجمعہ ہے، روز جمعہ کی خصوصیات۔ ہم وہی یہاں خطبے میں پڑھ رہے تھے تاکہ آگاہ ہوں مومنین اس فقیہ بزرگوار کی قلم سے اور زبان سے کہ ان کے زمانے میں بھی انہیں بھی اتنا ہی تعصف تھا، افسوس تھا نماز جمعہ کے ترک ہونے پر، نماز جمعہ کی نسبت یہ بے رغبتی، نماز جمعہ میں سستی، نماز جمعہ میں کاہلی، نماز جمعہ سے لا تعلقی، انہیں بہت افسوس تھا، اور انہوں نے بھی مرثیہ نہیں پڑھا بلکہ اس ترغیب دلانے کے لیے انہوں نے اقدام کیا، اور اس اقدام کا ایک حصہ یہ ہے کہ پہلے یوم الجمعہ کی فضیلت بیان کی، یوم الجمعہ کیا ہوتا ہے۔ دو ہم پڑھ چکے تھے، تیسری فضیلت، تیسری خصوصیت یہ بیان فرماتے ہیں، الثالثہ انہ عید ہذہ الامہ، نماز جمعہ اس امت کی، امت خاتم کی، امت رسول اللہ کی، امت مسلمہ کی عید ہے۔ دین نے یوم الجمعہ یوم العید قرار دیا ہے مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، روز جمعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عید قرار دیا ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ فمن جاء الی الجمعہ فلیغتسل، اور یہ روایت دونوں فرقوں میں ہے، شیعہ کتابوں کے اندر بھی ہے حدیث، رسول اللہ کی یہی حدیث، اور اہل سنت کی کتب کے اندر بھی ہے کہ روز جمعہ مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے یوم العید ہے۔ اب جب یوم العید ہے تو پھر کیسے یہ عید برپا کرنی چاہیے؟ فلیغتسل، غسل کرو، غسل روز جمعہ۔ اتنی تاکید ہے غسل یوم الجمعہ کی کہ بعض فقہا اس کے وجوب کے بھی قائل ہیں کہ اغسال واجبہ میں سے ایک غسل یوم الجمعہ ہے۔ بعضوں نے احتیاط کہا ہے، فتویٰ نہیں دیا وجوب کا، لیکن بعضوں نے احتیاط کہا ہے، اور شہرت مستحب کی ہے کہ، لیکن مستحب مؤکد ہے کہ روز جمعہ غسل کرو۔
وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ، اگر عطر ہے آپ کے پاس، خوشبو ہے، فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، خوشبو لگاؤ۔ عید کا پہلا عمل غسل ہے، زوال سے پہلے غسل کرو، اور دوسرا عمل ہے خوشبو لگاؤ روز جمعہ۔ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، ایک کام اور پاکستانیوں کو مشکل میں رسول اللہ نے ڈال دیا ہے کہ مسواک بھی کیا کرو جمعے کے دن۔ نسوار کھاتے ہو تو واجب کیا کرو، اور کوئی زہر مار کھاتے ہو، دانت خراب ہیں، تو پھر تو حتمن کرو، لیکن کچھ بھی نہیں کھاتے ہو، صرف کھانا کھاتے ہو تو بھی مسواک کرو۔ مسواک ادب ہے روز جمعہ کا کہ حتمن، اور روز یوں نہیں کہ جمعہ کے کرو، روزانہ کرو مسواک۔ ہر کھانے کے بعد تاکید ہے کہ مسواک کیا کرو، روزانہ مسواک کیا کرو، اور غسل روز جمعہ کو تاکیداً عمل ہے کہ یہ تین کام انجام دو۔ وَأَنْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، یہ ائمہ ہدیٰ اہل بیت علیہ السلام سے روایت شہید ثانی نقل کرتے ہیں۔ الْأَعْيَادُ أَرْبَعَةٌ، 4 عیدیں اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کی ہیں، الفطر والاضحیٰ والغدیر ویوم الجمعہ، رسمی 4 عیدیں ہیں۔ نوروز کا اس میں نام نہیں ہے، نوروز اہل فارس کی عید ہے، قومی عید ہے، دینی عید نہیں ہے۔ نوروز کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر چند روایتیں حلوے کی انہوں نے پیش کی ہیں کہ عید نوروز کے دن کسی معصوم کو حلوہ پیش کیا گیا، انہوں نے پوچھا کہ یہ حلوہ کہاں سے آیا ہے، تو کہا نوروز کا حلوہ ہے، تو امام نے فرمایا درود ہو نوروز پر۔ اس سے آگے کوئی روایت اور نہیں ہے، اور یہ بھی بے سند روایت ہے، روایت نہیں ہے بلکہ اہل نوروز کی نوروزی ہے یہ۔ ان کی اپنی مقامی، جیسے بسنت ہندوستان کی عید ہے، ہولی ہندوستان کی عید ہے، اسی طرح کرسمس عیسائیوں کی عید ہے، چائنا کی عید اپنی ہے، ہر قوم کی ایک اپنی تہوار ہوتا ہے۔ نوروز ایرانیوں کا تہوار ہے، اسلامی تہوار نہیں ہے، اس لیے عربوں میں اس کا کوئی رواج نہیں ہے، باقی ممالک میں نہیں ہے۔ جہاں فارسی بولنے والے ہیں عجم، ان کیا ہے یہ عید؟ اسلام میں فقط 4 ہیں جو دین نے مقرر کی ہیں۔ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید غدیر ہے ولایت کی عید، اور جمعہ کی عید ہے۔ اب عارق کی ایک الگ داستان ہے، وضاحت ہے، اپنے موقع پر بیان ہو۔ اب جمعہ کے بارے میں شہید فرماتے ہیں وَوَجْهُ اخْتِصَاصِهِ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ بِذَلِكَ ظَاهِرٌ، ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعہ کو عید کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، اس کی وجہ مشخص و معین ہے۔ فَإِنَّهُ بِخُصُوصِهِ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ السَّبْعَةِ عِيدٌ مُطْلَقَةٌ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَيَّامِ۔ اب ایک دقت ذوق شہید ثانی کا یہاں پر بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہفتے کے 7 دن ہیں۔ اب جو رائج اردو میں ہفتے کے نام ہیں کیا کیا ہیں؟ اردو میں سیچرڈے، سنڈے، یہ اردو ہے آپ کی۔ اردو میں ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ عربی نام ان دنوں کے الگ ہیں۔ ہفتے کو عربی نام کیا ہے اس کا؟ سبت۔ اتوار کو کہتے ہیں احد، اول نہیں احد، یوم الاحد اتوار کہلاتا ہے۔ اثنین پیر، ثلاثہ منگل، اربع خمیس، جمعرات، اور جمعہ کو کہتے ہیں، یہ عربی نام ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ، سے شنبہ، چار شنبہ، پنج شنبہ، شش شنبہ نہیں ہے، جمعہ آ گیا۔ عید جب آتی ہے، عید فطر
ہفتے کے کسی دن بھی آتی ہے، آپ کی عمر میں ہی ایسے گزرا ہے، کبھی ہفتے کو آئی ہے، کبھی جمعے کو آئی ہے، کبھی اتوار کو، کبھی پیر کو، کبھی منگل کو، بدلتا رہتا ہے۔ عید الاضحیٰ بھی اسی طرح ہر روز میں آ سکتی ہے، کسی بھی دن آ سکتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ عید غدیر بھی ایسا ہی ہے، عید غدیر 18 ذی الحجہ کو ہے، وہ کبھی جمعے کو ہو سکتی ہے، ہفتے کو ہو سکتی ہے، اتوار کو ہو سکتی ہے۔ شہید فرماتے ہیں کہ یہ ایام جو ہفتے کے ہیں 7 دن، ان میں عید آتی ہے، کبھی کبھار آتی ہے، لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ جو ہمیشہ عید ہے، ازل سے ابھی تک عید ہی ہے، اور ایسا کوئی ہفتہ، سال، صدی نہیں آیا جس میں اس دن عید نہ ہو، اور وہ ہے یوم الجمعہ۔ یوم الجمعہ عید ہے مطلقہ، باقی ایام یوم السبت مطلقہ عید نہیں ہے۔ اگر چاند نکل آیا، مفتی صاحب نے اعلان کر دیا تو ہفتے کو عید ہو جائے گی، اگر نہیں کیا تو اتوار کو ہو جائے گی۔ ان کی قسمت ہے ان ایام کی کہ ان میں عید آ جائے، لیکن جمعہ ہر صورت میں عید ہے، اور کوئی مفتی اس عید کو تبدیل نہیں کر سکتا، نہ مفتی پپلزئی اور نہ مفتی منیب، دونوں جمعے کی عید کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ جمعے کی عید اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ شیعہ ہی کر سکتے ہیں۔ جمعے کو کرکٹ کھیل کے، جمعے کو فٹ بال کھیل کے، جمعے کو کاروبار کر کے، جمعے کو دکانیں کھول کے، جمعے کو اور لڑائی جھگڑا کر کے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر ہی جمعے کی بے حرمتی کر سکتے ہیں۔ جمعے کو عید مناؤ، آپ کے امام کا فرمانا ہے، تیاری کرو، اٹھو، صبح اٹھو، غسل کرو، سارا فیملی، سب خاندان۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی، ایک مرد جمعے کے لیے نکل آئے، باقی سارے نوست کے ساتھ پڑے رہیں ادھر۔ بچے، چھوٹے بچے، نماز جمعہ میں لو چھوٹے بچوں کو۔ دین بچپن سے سکھاؤ ان کو، عادت بنے ان کو۔ یہ جو عظیم الشان شہداء ہیں، شہید قاسم سلیمانی جیسے، یہ کہاں بنے ہیں؟ یہ جرنیل کہاں بنا ہے؟ کسی چھونی میں بنا ہے؟ کسی فوجی اکیڈمی میں اتنا عظیم جرنل بنا ہے؟ نماز جمعہ میں بنا ہے۔ وہ نماز جمعہ جس کی امامت رہبر معظم جیسے ہستیاں کرتی ہیں، یہ ان کے اس تربیت گاہ میں یہاں تک پہنچے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لو، سارا خاندان لے کر آؤ نماز جمعہ میں۔ یہ عید ہے، عید کے طور پر۔ وہ عید کے دن جب کسی کے گھر میں جو تو نظر آتا ہے، پوچھنا نہیں پڑتا کہ آپ کے یہاں عید ہے یا نہیں ہے، نظر آ رہا ہے، ان کے طور طریقوں سے نظر آ رہا ہے عید ہے۔ جمعہ کے دن جب سب تیاریاں کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، نماز جمعہ کی تیاری ہو رہی ہے، یہ عید ہے۔ وَوَجْهُ اخْتِصَاصِهِ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ بِذَلِكَ ظَاهِرٌ فَإِنَّهُ بِخُصُوصِهِ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ السَّبْعَ عِيدٌ مُطْلَقًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَيَّامِ۔ جمعہ مطلقہ عید ہے، باقی ایام ان کے عید ہونا اضافی ہے، نسبی ہے، کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، لیکن ہر جمعہ کو عید ہوگی۔ فَإِنَّ وُقُوعَ الْعِيدِ فِيهِ اتِّفَاقِيٌ، باقی ایام میں اتفاقاً عید آ سکتی ہے۔ وَكَمَا يُمْكِنُ قَوْنُهُ فِيهِ يُمْكِنُ قَوْنُهُ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور عید فطر، عید اضحیٰ، عید غدیر جیسا جمعہ میں ان باقی ایام میں آ سکتی ہے، جمعہ میں عید جمع بھی ہو سکتی ہے۔ جب عید فطر کی ہو جمعہ کے دن عید الاضحیٰ ہو، جمعہ کے دن عید غدیر ہو، تو 2 عیدیں اس دن ہو سکتی ہیں، اجتماع ہے عیدین کا۔ فَالْأَيَّامُ السَّبْعَ مُشْتَرَكَةٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى بِخِلَافِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَإِنَّهُ عِيدٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ۔ مومنین، روز جمعہ عید ہے آپ کے لیے، اس کو عید کے طور پر برپا کرو، عید کی طرح اس کو کرو۔ کم از کم ادب رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ایک غسل کرو، دوسرا یہ ہے خوشبو لگاؤ، اور تیسرا مسواک۔ چوتھا ادب ایک اور روایت کے اندر ہے، وہ ہے کہ دھلے ہوئے اجلے کپڑے بھی پہنو، میلے کپڑے نہ پہنو، پسینے والے، میل کچیل والے، بدبودار کپڑے نہ ہوں، اجلے کپڑے، دھلے ہوئے کپڑے تیار کر کے رکھو پہلے سے کہ یہ جمعے کے دن پہننا ہے اور جمعے کی نماز میں جانا ہے۔ ہر نماز کے لیے ادب ہے،
خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی سجدے کا وقت آئے، عبادت کا وقت آئے، مزین ہو کے جاؤ. بازاروں میں مزین ہو کے نہ جاؤ، دفتروں میں مزین ہو کے نہ جاؤ، مسجدوں میں مزین ہو کے جاؤ، زینت کر کے جاؤ، خوشبو لگا کے جاؤ. یہ ادب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس یوم کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. اور آج کل عید دیگر بھی ہے، اور وہ ہے عید میلاد حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا. تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں تمام امت اسلامیہ کو. حضرت سیدہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہدیہ دیا قرآن کریم کے فرمان کے مطابق، انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. تمام شیعہ سنی مفسرین کے اتفاق کے مطابق وہ کوثر حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہیں. اور یہی ہستی، یہی بزرگوار ہستی جن کا کل یوم ولادت ہے، یہ میلاد بھی عید ہے در حقیقت. اور اسی مناسبت سے کل یہاں جامعہ ام الکتاب میں سالانہ جشن میلاد ہے، کانفرنس ہے خواتین کے لیے. جناب سیدہ بطور اسوہ بیداری و شعور ہر سال ہوتی ہے، اس سال بھی انشاءاللہ تمام خواتین اس میں شرکت کریں، تمام مسلمین اس میں شرکت کریں. مردوں کے لیے محدود انتظام ہے چونکہ اصل پروگرام خواتین کا ہے، لیکن اس جامعیت کے لیے کچھ جتنی نشستیں مردوں کی وہاں ہوں گی، لیکن عروۃ الوثقیٰ کے اندر مردوں کا انتظام زیادہ ہے. وہاں جتنے بھی آئیں مسجد میں یہاں مردوں کے لیے یہاں انتظام ہوگا. اس میں خواتین سے گزارش ہے کہ آئیں، لاہور سے، باہر سے، جہاں بھی خواتین ہیں. چونکہ جناب سیدہ وہ ہستی ہیں جنہیں روایات کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ایک تو جامع نعمت کوثر حضرت سیدہ کی ہستی کی صورت میں عطا کی، اور پھر بہت کچھ منسوب کیا جناب سیدہ کی جانب، اور حضرت سیدہ زہرا کے طفیل اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عنایت فرمایا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قدر کرتے تھے، بیٹی ہونے کے باوجود رسول اللہ جو احترام کرتے تھے، جو اہمیت دیتے تھے حضرت زہرا کو، وہ صحابہ کے سامنے اور ازواج کے سامنے مومنین کے لیے تھا. وہ احترام یوں نہیں تھا کہ صرف خود رسول اللہ کی حد تک تھا. جب رسول اللہ اتنے عظیم مرتبت پر فائز ہونے کے بعد بھی حضرت زہرا کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو تمام امت پر واجب ہو جاتا ہے سیرت رسول کی پیروی و اتباع کرتے ہوئے کہ مقام جناب سیدہ کے سامنے احترام کریں سارے، اور اس احترام کا لحاظ کریں سب. اور حضرت سیدہ در حقیقت امت کی بیداری کا بھی ذریعہ ہیں، امت کے شعور کا منبع ہیں، اور امت کے اتحاد کا بھی منبع ہیں، امت کی وحدت کا بھی منبع ہیں. اور ایسا ہی ہے تمام عالم اسلام میں تمام مسلمین حضرت زہرا کی بارگاہ میں خاضع ہیں. اہل سنت خصوصیت کے ساتھ کتابیں ہیں اہل سنت کی کثرت سے لکھی ہوئی ہیں حضرت سیدہ کی شان میں. کلام منقبت کا مدحیہ کلام حضرت زہرا کی شان میں اگر اہل سنت نے شیعوں جتنا نہیں لکھا تو کمتر بھی نہیں ہے شیعوں سے، اور بہت عالی شان عالی مقام کلام لکھا ہے. نعتیہ کلام، منقبتیں ہیں، علماء و خطباء بزرگ گزرے ہیں، پاکستان کے ہی معروف خطیب گزرے ہیں جن کا موضوع ہی حضرت زہرا ہوتی ہیں. ہر تقریر کے اندر، ہر گفتگو کے کسی بھی مناسبت سے ہو، لیکن وہ بی بی کا ذکر اس میں ضرور کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ یہ مشترکہ سرمایہ ہے حضرت زہرا. اس لیے اب یہ کانفرنس ہو یا ملک کے اندر، دنیا کے اندر جہاں بھی ہو، یہ شیعہ سنی میں تقسیم نہ کریں فاطمہ زہرا کو، اور فرقہ وارانہ موضوع نہ بنائیں جناب سیدہ کو. جناب سیدہ کا جو مقام اللہ نے مقرر کیا ہے کوثر، اسی کو محفوظ رکھیں. وہ کوثر ہیں تمام امت کے لیے، دین کے لیے اور دین خدا کے لیے. وہ راز جو اللہ تعالیٰ نے حضرت زہرا کی شخصیت کے اندر مقرر فرمائے ہیں وہ تمام مسلمین کا حصہ ہے. لہٰذا یہ بعض اوقات متعصب اذہان اور فرقہ پرست اور فرقہ باز عناصر جو منتظر رہتے ہیں ہر بہانے سے کوئی فرقہ وارانہ
فضا قائم کریں، یہ در حقیقت دوہرا جرم کرتے ہیں، امت کے اندر تفرقہ بھی ڈالتے ہیں اور ان مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں، بے حرمتی بھی کرتے ہیں۔ بہترین طریقہ تکریم شان اہل بیت بالخصوص اور حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا بالاخص یہ ہے کہ اس میں حضرت زہرا کی شخصیت کے محور میں اتحاد و وحدت کی ایک مثال قائم کی جائے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ خواتین، سب خواتین، تمام اہل اسلام خواتین، بلکہ غیر مسلم خواتین اس کانفرنس کے اندر آئیں، وہ بھی آئیں، شرکت کریں۔ بہت سارے ایسے مصنفین ہیں جنہوں نے حضرت زہرا کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، مسلم نہیں ہیں، امام علی پر کتابیں، اہل بیت علیہ السلام پر کتب لکھی ہیں، اور مستند کتابیں ہیں، مسلمانوں سے کہیں زیادہ مستند وہ کتابیں ہیں اہل بیت کے بارے میں جو غیر مسلموں نے لکھی ہیں، چونکہ انہوں نے عقیدت سے نہیں لکھی، تحقیق کا نتیجہ ہے، اور تحقیق و عقیدت میں فرق ہوتا ہے۔ تحقیق میں جو چیز سامنے آئے وہ زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے بجائے عقیدت محض کے۔ اس لیے غیر مسلم خواتین بھی ہیں، تمام عزیزان جو یہاں ہیں اور جو سن رہے ہیں باہر، ان سے گزارش ہے کہ اپنی خواتین کو، اپنے محلے کی خواتین کو، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ حتماً مسلم خواتین ہو، ساری خواتین جو بھی آئیں وہ خواتین کا ایک اسوہ دیکھیں، سیدۃ النساء العالمین کے لیے آئیں، وہ نساء العالمین، وہ خواتین کے لیے ایک ماڈل ہیں، اور ان کی خاطر آئیں۔ آئے دن ایسی خواتین گزری ہیں، اچھی خواتین ہیں، انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، مدر ٹریسا جیسی اور دیگر اس طرح کی خواتین مغربی نمونے، اور ہماری خواتین یہاں پر ان کے لیے احترام کرتی ہیں، ان کے ایام منعقد کرتی ہیں۔ خوب آپ سیدۃ النساء العالمین کا پہلے حق ادا کرو، جو اللہ نے مقرر کیا ہے، جو دین نے مقرر کیا ہے، جو رسول اللہ نے مقرر کیا ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کے ہیں۔ وقت نہیں ہے اس خطبے کے اندر میں اشارہ کروں وہ احسانات فاطمہ زہرا کے امت اسلامیہ کے لیے، اور وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اس مبارک ہستی کے اندر اس صورت میں ہمیں عطا کی ہیں، وہ قرآن کا ایک لفظ ہی کافی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ یہی ایک کوثر اگر مسلمان سمجھ جائیں کس کو کہتے ہیں کوثر، قرآن اور اللہ کی ذات کس ہستی کو کوثر کہہ رہا ہے، باقی کسی چیز کی تشریح کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت زہرا کی بارگاہ میں کچھ کہنے کے لیے بچتا نہیں ہے کوثر کے بعد، اور اللہ کی طرف سے جب یہ شان حضرت زہرا میں یہ اترتی ہے یہ آیت، تو پھر اس کے بعد بندوں کے بس میں کیا رہ جاتا ہے، کیا توصیف کریں گے حضرت زہرا کی۔ اس لیے یہ خواتین سب آئیں انشاءاللہ اور شرکت کریں اس کانفرنس میں، اور یوں نہ ہو کہ سال میں ایک کانفرنس ہو، بلکہ سال بھر حضرت زہرا کی سیرت، تعلیمات اور رویہ اور یہ کردار یہ خواتین کے لیے متعارف کروا جائے۔ آج کے خواتین کو عزت فقط فاطمہ زہرا کے ذریعے سے نصیب ہوگی، باقی کردار محترم ہیں سارے، ان کا بھی احترام ہے، لیکن حضرت زہرا کا مقام علیحدہ ہے جو مقام بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ حق تعالی ہم سب کو کردار و سیرت فاطمی اور اقدار فاطمی کو انشاءاللہ اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔